الفاظ، ایک درد کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ دی ہوئی ہے، ساری امت کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ ہم تو ایرا وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، جی فلاں بندہ نے یہ بتایا، اتنے لاکھ بار یہ پڑھ لو، اتنے ہزار بار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مختصر بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جسم میں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نا مجھے درد شروع ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کیونکہ یہ اصول ہے، جب ہمارے پاس آتے ہیں نا کہ بعض لوگ جب کنورٹ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، خاص کر یورپ کے اندر، تو ایک دم ان کو نا یہ شیاطین جو جنات ہوتے ہیں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے کیس آتے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہاں سے بھی دلیل ملتی ہے کہ جب شیطان کو تکلیف ہوتی ہے نا، جب آدمی اسلام پہ آتا ہے نا، خاص کر جو نئے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میرا جسم درد کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان نسخہ بتایا، یہ قیامت تک کے لیے امت کے ہر فرد کے لیے ہے، اس پر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، نہ کسی مفتی، نہ کسی پیر، نہ کسی ملا کا کہ نہیں جی اس کی اجازت کی ضرورت ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم دور ہیں، ہم کتابی بھی نہیں ہیں نا، ہم سنا اور بغیر تحقیق کے اس عمل کو شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اب بغیر ڈاکٹر کے مشورے، دوائی پر لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے کہ بغیر نہ لیں۔ اسی طرح یہ جیسے پڑھائیاں ہوتی ہیں نا، بہت سارے لوگ جو ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان سے مجھ سے وسیلہ پکڑا کرو، یعنی کہ کوئی رزق کی کمی ہے تو وہ یا مغنیوں کے ہے، لیکن خالی نہ کہے یا اللہ ہو یا مغنیوں کے ہے، یعنی کہ منسوب کس کی طرف کرنا ہے؟ غنی کون ہے؟ دائمی غنی تو اللہ ہی ہے نا۔ تو جب اللہ کے بغیر آپ اس کو کریں گے تو پھر اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا۔ ان کے 2-3 لفظ ایسے ہیں جو آپ بغیر اللہ رب لگائے پڑھ سکتے ہیں، جیسے حی و قیوم ہے، یہ صفت کسی کے اندر نہیں ہے، نہ تھامنے والا نہ قائم رہنے والا، وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے نا، سدا قائم رہنے والا ہے جی۔ تو ہم لوگوں کے لیے نعرہ لگاتے ہیں فلاں زندہ باد، اس کا معنی ہے سدا زندہ رہے، سدا زندہ تو اللہ رہتا ہے۔ یہ کیسے انداز سے آپ سے یہ شرک کرواتا ہے؟ کبھی سوچیں کہ حی و قیوم یہ ایک ایسی صفت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اپنا ورد ہے۔ جب کوئی عمل آپ کو کسی بارے میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی یا آپ پریشان ہوتے تو آپ اس ورد کو پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر آپ پورے فیملی میں پرابلمز ہے، آپ کے دل میں فراغی ہے، تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو آپ جمع کے سیغے سے پڑھ سکتے ہیں، ان کی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ہو۔ اس میں دل میں وسعت آتی ہے کہ یار میرے ہمسایہ بھی مصیبت میں، اللہ اس پر بھی رحمت کر دے، ہے نا۔ تو یہ نبی کے ورد ہیں یہ، اور یقین جانیں یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں ایک دم کوئی خیال آتا ہے تو سارا دن پریشانی میں گزرتا ہے، وہ گولی تو کھائے جو بھی ہے اس کے مقدروں میں لکھ دیا اللہ نے، لیکن کم از کم یہ پڑھ کے تو دیکھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا نستغیث۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل، ذاتی وظیفہ ہے آپ کا، یہ آپ نے اپنے لیے نہیں رکھا، آپ نے ساری امت کے لیے کہہ دیا کہ آپ کو بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ اس کے لیے اس کو پڑھیں۔ یہ ہے مصنون طریقے۔ ہمیں طبیب دھاگے گنڈے منڈے کلے چلے اس پر لگا دیا، اصل سے ہم دور ہیں، پھر اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ کل ایک بچی لائے اس کو، کہتے یہ جی مولوی صاحب نے دھاگا دیا ہے اس کو، چیز اس کی معمولی سی ہے، شیطان جن چھوٹا سا ہے، اس نے سارے گھر کو کان پکڑوائے ہوئے ہیں، گلے میں اس کے دھاگا ڈالا ہوا ہے۔ دھاگے میں نے بولا یہ تویز اتارو اس کا،
وہ اتار کے پاکٹ میں رکھ لیتا ہے بی بی نے، اس کی جو ماں تھی کہ پتہ نہیں کیا تھی. وہ میں نے بولا مجھے دکھاؤ تو صحیح، دیکھوں تو صحیح. وہ دھاگے کوئی گرے لگی ہوئی ہے. میری بد نصیبی کہ میں آج تک گرے کو نہیں سمجھ سکا کہ مجھے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو گرے لگاتے ہیں ان سے بھی میری پناہ میں آؤ. ہے نا، فلق میں ہے، سورہ فلق میں من شر النفاثات فی العقد. اس کا معنی کیا ہے کہ میں اس اللہ کی پناہ میں آیا ان سے جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں. تو میں اس کو گلے میں ڈال دیتا. نہیں، یہ مفتی صاحب نے دیا. ہر وہ چیز جس پر گرے اور پھونک ماری جائے وہ چاہے قرآن کیوں نہ ہو، وہ جادو بن جاتا ہے. گرا جادو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کی نماز ہوتی ہے اس سے پہلے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن آتا ہے، وہ اس کی گدی پہ 3 گرے لگاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے دیکھ لیں. یعنی کہ اذان سے پہلے وہ آئے گا، ہر اس بندے کا، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے جو بھی ہے، چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار ہے، لیکن اس نے اپنا کام کرنا کہ اس کو اللہ نے طاقت دی ہے. وہ 3 گرے لگاتا ہے اس کی گدی پہ. یہ جو ہے نا، یہ بڑی نازک چیز ہے اور یہیں سے سارا. اب جہاں جیسے جو حجامہ لگاتے ہیں، یہ گدی سے نیچے اس کو یعنی کہ سننا پوائنٹ بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں. اب اس پوائنٹ سے جہاں کپ لگتا ہے یہاں 70 بیماریوں کا علاج ہے. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سے گردن شروع ہو جاتی ہے، دباؤ شروع ہو جاتا ہے، پھر ذہن معاف ہو جاتا ہے. یہ مین اس کا مرکز ہے. اب وہ گدی پہ 3 گرے لگاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نماز کے لیے اٹھتا ہے، بستر پہ اٹھ جاتا ہے تو اس کی گرے پہلے ایک دم کھل جاتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب وہ وضو غسل کرتا ہے دوسری گرے کھل جاتی ہے. جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے اس کو تیسری گرے. اب میں نے اٹھنا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے، مجھ پر گرے پہ گرے لگتی جا رہی ہے. بتانے والے بھی وہ کائنات کے سب سے سچے بندے جس کے بارے میں آسمانوں والا رب کہتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو کہتے ہیں میری طرف سے کہتے ہیں. تو کیا یہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ گرے تو مجھے لگ رہی ہے لیکن میں اٹھتا نہیں ہوں. بچے کو بھیجنا ہو، نماز سے پہلے اسکول کا ٹائم ہو، اتنے اہتمام سے بچے رو رہے ہیں تو میں نے اس کو نہلا رہا ہوں، پہنا رہا ہوں، سب کچھ کر کے دوڑ کے جانا، گڈی نکل جائے گی. کیا میں نے کبھی نماز کے لیے بھی یہ اہتمام کیا؟ اپنی نسل کے لیے سوچا میں نے؟ سکولوں میں تو ملے گا ہی ہے، ڈانس بھی ملے گا، فحاشی بھی ملے گی، آج جو ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے لیے مسجد میں چھوٹے کسی بچے کو لے جاؤ فجر کے وقت تو لوگ باتیں کرتے یار کتنا ظالم ہے مولوی، یار چھوٹے بچے بیچارے سون ہی نہیں دینا انہوں نے، مسیطے لینا ہے. بد وقت کے بچے روڈ پہ دیکھنا جا کر بچے چیکا مارتے پے تے دادا چکیا 2-3 کتے چکے بستے پائے چاہے سے ہیں تے انہوں کہندی ہے بابا جی ان چھوڑ آؤ ان باہر ہوتے نا گڈی کھلوتی ہے. میرے بھائی اللہ کو جو دو گے وہ تمہیں ملے گا. اگر میں چاہتا ہوں نا کہ اللہ میری عزت کرے تو میں اللہ کے نبی کی عزت کروں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عزت کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو مانا جائے. اس میں کس کو فائدہ ہے، کس کو نقصان ہے؟ میری ذات کو ہے. ہر طرف جو اس سے پوچھو وہ کہتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا. جادو تو خود ہو رہا ہے تجھ پر، سسٹم میں ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ خبیث ہے، خبیث. اللہ کی قسم حدیث میں لفظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ باتیں میں ڈرتا ہوں کہتے ہوئے اسٹیج سے کہ لوگ ویر ہی نہ پہ جائیں. پڑھ جاؤ نہ ویر. میں نبی کی بات کرتا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اب جس چیز کو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ خبیث ہے تو وہ نہیں ہوگا. ہیں جی. پھر آپ نے فرمایا کان اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. جب وہ نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج یہ جو بیماریاں تم لیے پھرتے ہو یہ وہ پیشاب ہے نا اس کا جو کان میں کر جاتا ہے، جو تمہاری دنیا کی لیبارٹریاں فیل ہوئی ہیں، دوائیوں پہ دوائیاں کھا رہے ہیں، انجیکشنوں پہ انجیکشن. یہ باہر سے آتا ہے جی، امریکہ سے دوائیاں آ رہی ہیں جی، یہ فلاں ڈاکٹر کو بتایا جی، فلاں ہاسپٹل میں چیک بڑھیا کر بتا رہے ہیں.
جتنی بڑی بیماری، جتنا بڑا ہاسپٹل، اتنا ہی بڑھیا بڑھیا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہاں جی، شو سے بتا رہے ہیں کہ ہم فلان ڈاکٹر کو دکھایا، فلاں وہ فلاں جگہ سے آیا ہے، یہ دوائی ہم نے ادھر سے منگوائی ہے،